قبر میں جا کے آرام کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا تھا، بہت تکلیفیں اٹھائی، آرام کب کرو گے؟ کہا جب میرا قدم جنت میں جائے گا اس کے بعد آرام کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر میں بھی آرام نصیب فرمائے، جنت میں تو آرام ہی آرام ہوگا، اور اللہ یہ دنیا میں بھی ہمیں چین، سکون، محبوبیت، مقبولیت عطا فرمائے، بولو آمین۔ مجھے اس وقت ضروری آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کرنا ہے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ محرم مہینہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، میں بہت سوچتا رہا مولانا سراج صاحب کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، جان سے، مال سے، قرض سے، کاروبار سے، کبھی بیوی کا معاملہ، کبھی بچے کا معاملہ، کبھی سماج کا معاملہ، کبھی سوسائٹی کا معاملہ، تو کیا حل ہوگا اس کا؟ اللہ کی قسم محرم مہینے میں پڑھتے پڑھاتے سمجھ میں آیا حل ہے، لیکن اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا حل ہے؟ آپ سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا، دیکھو سنا ہو تو پھٹافٹ ہاں بول دینا، کیونکہ میرے کو ڈاکٹر نے بہت چلانے سے منع کیا اور کہا لمبا بیان بھی نہیں کرنے کا، بہت زور سے چلانے چیخنے کا بھی نہیں۔ تو میں ابھی مولانا سراج کو کہتا تھا پہلے جوان تھا اب بوڑھا ہو گیا، تو آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ آج ساری پریشانیوں کا حل ہمیں کیسے ملے گا۔ ایک بہت بڑے نبی گزرے، بہت بڑے پیغمبر کہو، بہت بڑے رسول کہو، جن پر قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے، جن کا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ 11ویں پارے میں ایک سورت آتی سورہ یونس، بولو سورہ، یعنی پوری سورت ان کے نام پر ہے، یہ پیغمبر کے نام پر، کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اور ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے جوان تندرست 28 سال کی عمر کو پہنچے۔ کتنے سال کی عمر کو؟ 28 کا مطلب بالکل بھرپور جوانی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی جوانی اور طاقت اور توانائی اور تندرستی اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ 28 سال کی عمر کو پہنچے اور اللہ نے فرمایا آؤ میرے یونس، میں نے آپ کو اپنا نبی بنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نبی بن گئے، عمر کتنی بولو؟ only 28 years old، صرف 28 سال، اور حضرت یونس علیہ السلام نبی بنے۔ تو اس زمانے میں جو نبی ہوتے تھے نا، ان کو علاقہ دیا جاتا تھا، یہ علاقے کے نبی، یہ ملک کے نبی، یہ گاؤں کے نبی، یہ دیہات کے نبی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا علاقہ کون سا؟ اللہ نے فرمایا ایک بستی تھی، بہت لمبی چوڑی بستی، تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ رہتے تھے، اس بستی کا نام تھا نینوا۔ بولو کیا نام تھا؟ اللہ نے فرمایا میرے یونس آپ یہ پورے نینوا کے نبی ہو، مطلب ہے کہ ان کو سلیکٹ کر لیا، اللہ نے ٹرافی دے دی کہ آپ میرے نبی رہو گے، بولو الحمدللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا 1 لاکھ ہے یا 1 لاکھ سے زیادہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، ایک ہی محنت، دعوت اور تبلیغ، لا الہ، ساتھ میں بولو لا الہ۔ اللہ نے ہر نبی سے پہلی محنت یہی کروائی، لا الہ الا اللہ۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، بہت بہت پیارے نبی، بہت پیارے نبی میرے پیارو۔ ابھی وہ جو بچہ پڑھ رہا تھا ایسا دل تڑپتا تھا، کب اللہ کرے کہ ہم مدینہ پہنچ جائے، کب اللہ کرے ہم مکہ پہنچ جائے، اور اگر اللہ نے عمر میں برکت دیے تو رکھے، ورنہ مدینے کا کوئی ٹکڑا ہی اللہ ہم کو نصیب کر دے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، لیکن ہمارے نبی نے معراج سے واپس ہوتے ہوتے پوچھا اللہ مکے جا رہا ہوں، بھئی معراج اب آسمان سے مکے کی زمین پر آ رہا ہوں، اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے وہی کام جو ہر نبی کو دیا، اپنے مصطفیٰ کو فرمایا جاؤ جا کر لا الہ، اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم
مآواکم ومثواکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معراج پر آئے، ساتوں آسمانوں کو پار کر کے آئے، آٹھوں جنتوں کو پار کر کے آئے، لیکن میرے محبوب مشن اور محنت وہی رہے گی، مکے پر جاؤ اور اعلان کر دو لا الہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، وہ پورے علاقے کا جس کا نام تھا نینوا، اور کہا جا کے محنت کرو لا الہ۔ یونس علیہ السلام جوان تھے، عمر کتنی؟ بہت محنت کی، بہت محنت، یعنی آخری درجے کی جد و جہد، لیکن معاملہ کچھ ایسا تھا، ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ لوگوں نے مارنا شروع کیا، گالیاں دینا شروع کیا، ان کے چہرے انور پہ تھوکنا شروع کیا، ان کو وہاں سے نکالنے کی باتیں۔ اب لیکن حضرت یونس علیہ السلام محنت کاوش کوشش، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گلی گلی چپے چپے ہر جگہ ایک ہی اعلان لا الہ الا اللہ۔ ایک دن سب جمع ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو بہت مارا، اور مارنے کے بعد بہت گالیاں دیا۔ بس حضرت یونس علیہ السلام نے ارادہ کیا مجھے نینوا چھوڑ دینا ہے، بولو مجھے نینوا چھوڑ دینا ہے۔ جوان تھے، بس بہت سال ہو گئے، محنت کی، گھر گھر گئے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں، بس کچھ ہے بندے بندیاں جو مان رہے، باقی کوئی نہیں مانتا۔ بس حضرت یونس علیہ السلام وہ کہتے ہیں نا، غصے کے عالم میں ارادہ کیا مجھے نینوا چھوڑنا، اور کسی کو بولے بغیر، بولو حضرت یونس علیہ السلام، ہو سکتا کوئی سواری ہوگی تو سواری پر بیٹھ کر یا پیدل، مطلب ہے کہ نینوا سے بولو نکل گئے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے، حضرت یونس علیہ السلام گئے چلتے گئے، ایک دریا کنارے پہنچے، وہ دریا کا نام ہے فرات۔ بولو دریا کا نام کیا ہے؟ فرات۔ اچھا وہاں گئے تو دیکھا ایک بہت بڑی کشتی ہے، اور کشتی میں سب لوگ بیٹھے ہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں گئے، پوچھا بھائی کشتی کہاں جا رہی ہے؟ تو پتہ چلا بہت دور، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں کشتی چلی جائے گی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام غصے میں تھے، نینوا سے غصے میں گئے تھے، دریا کنارے آئے، اب بھی کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی شروع ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کہاں ہے؟ کشتی میں، کشتی چلی بالکل بیچ سمندر میں، رات کا وقت، تنہائی، اور کشتی چل رہی ہے، اچانک طوفان آیا، بولو اچانک طوفان، ایسی کشتی ہچکولے کھانے لگی، اور چاروں طرف سے پانی کا جو طوفان اوپر تک اٹھے آ رہا ہے۔ اب سارے کشتی والے پریشان ہیں، اور جو کشتی کے ناخدا ہے، جو چلانے والے جن کو ہم کیپٹن کہتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا کوئی بھروسہ نہیں، تھوڑی دیر میں کشتی پلٹ جائے گی، ہم سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ معلوم نہیں غیب سے آواز آئی، بچنا چاہتے ہو؟ بھائی غیب سے آواز آئی، اے کشتی والو بچنا، کیا جواب ملے گا؟ ارے کون منع کرے گا، کون منع کرے گا؟ سب کے سب ہاں بچنا۔ تو غیب سے آواز آئی، ایک بھگوڑا ہے تمہارے اندر، بھگوڑا یعنی اپنے مالک کی پرمیشن کے بغیر بھاگا ہوا ایک ہے تمہارے اندر، اسے کہو دریا میں چھلانگ لگائے، وہ چھلانگ لگائیں گے، ہم طوفان ختم کریں گے، تمہاری کشتی کنارے پہنچ جائے گی۔ لیکن ایک بھگوڑا ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، وداؤٹ پرمیشن، آپ کی کشتی میں بیٹھا ہے، اس کو کہو کہ وہ، اب کشتی والوں نے اعلان کیا بھائی کون ہے وہ، کون ہے وہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر؟ حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا میں ہوں، کہا اللہ کی قسم ان کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ نینوا چھوڑ دینا، میں نے غصے میں نینوا چھوڑ دیا، انہوں نے نہیں کہا تھا فرات دریا پر آنا، میں غصے میں دریا فرات پر آیا، انہوں نے مجھے پرمیشن نہیں دی تھی کہ کشتی میں بیٹھنا، مگر میں کشتی میں بیٹھ گیا۔ مجھے جانے دو، میں چھلانگ لگاتا ہوں، رات کا سناٹا ہے، میں دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں، تمہاری کشتی کنارے۔ لیکن سب نے جب دیکھا نا، وہ زمانے کے لوگ بھی کتنے سیدھے سادے تھے، کہا نا تم تو لگتے ہی نہیں ہو کہ بھاگے ہوئے ہو، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، کتنے جوان ہو، کتنے تندرست ہو، کتنے ہٹے کٹے، اور سچ بتاؤ ساری پبلک جو ہوگی وہ پبلک ہے، اور یہ تو اللہ کے نبی ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے چہرے کی جو چمک ہوگی وہ کچھ اور ہی انداز ہوگا۔ سب نے کہا نہیں، تو کہا نہیں میں ہی ہوں، سب نے کہا نہیں، ہم تم کو ایسا دریا میں چھلانگ لگانے نہیں دیں گے۔
اس زمانے میں کہتے آج بھی ہوتا ہے چھٹی اڑانا. آج کیا کہتے چھٹی اڑانا, وہ اس کو اردو میں کہتے قرآن اندازی. اردو میں کیا کہتے قرآن اندازی, یعنی چھٹی اڑائے. بھائی جتنوں کے نام ہے سب کے نام ایک پرچی پر لکھے اور اٹھائے, جس کا نام آئے اس کو دریا میں چھلانگ لگا دینے کا. 3 مرتبہ چھٹی اڑائی گئی, تینوں مرتبہ نام آیا یونس. کس کا نام آیا؟ جب تیسری مرتبہ ان کا نام آیا تو انہوں نے سب کو کہا کیوں بار بار چھٹیاں اڑاتے ہو, کیوں قرآن اندازی کرتے ہو؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں مالک کی اجازت کے بغیر نینوا سے نکلا ہوں, مالک کی اجازت کے بغیر فرات آیا ہوں, مالک کی اجازت کے بغیر میں کشتی میں بیٹھا ہوں, اور پھر نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, اللہ کا نام لے کر بولو چھلانگ لگا دی. کیا موج مارتا ہوا پانی, تھپیڑے مارتا ہوا پانی. جیسے انہوں نے چھلانگ لگائی ساری موجیں تو ختم ہو گئی, مگر سب نے دیکھا ایک بڑی مچھلی آئی. بولو کیا ہے؟ ایک بڑی مچھلی آئی, اپنا یوں منہ کھولا. جیسے حضرت یونس نے چھلانگ لگائی پانی میں لے گئے, ڈائریکٹ مچھلی کے منہ میں چلے گئے, اور سیدھے مچھلی کے منہ سے کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں. اور مچھلی سیدھے ایک ڈبکی ماری اور سیدھے سمندر کی گہرائی میں چلی گئی. میرے پیاروں, آپ سوچو حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے. کتنے دن؟ یعنی حضرت یونس انسان ہے, نبی ہے, پیغمبر ہے, رسول ہے, پروفیٹ ہے. 40 days 40 nights in the stomach of a fish. ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے. دیکھو انسان مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ بڑا کمال ہے, باقی مچھلی اپنے پیٹ میں. ابھی مولانا سیدھا کے گھر دھپا دب مچھلی کھا کر آیا, وہ ہمارے پیٹ میں گھوم رہی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن انسان مچھلی کے پیٹ میں. اور پھر قرآن کریم نے جو کہا نا کہ یونس 40 دن اور 40 رات 3 اندھیروں میں بھٹکتے رہے. کتنے اندھیروں میں؟ اب سوال ہوتا ہے کون سے 3 اندھیرے میں تھے؟ تو سوال ہے کہ پہلا اندھیرا مچھلی کا پیٹ, بولو مچھلی کا پیٹ. دوسرا اندھیرا جب رات ہو جائے تو اندھیرا ہی اندھیرا. اور تیسرا اندھیرا مچھلی کہاں چلی گئی تھی؟ سمندر کی گہرائی میں. جو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا میرے پیاروں کہا جاتا ہے, بلکہ صحیح روایتوں میں لکھا 40 دن 40 رات میں حضرت یونس کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں. بھئی مچھلی کے پیٹ میں کون سے کپڑے باقی رہیں گے؟ چمڑی کا مبارک کا ٹھکانہ نہیں, ہڈیوں کا ٹھکانہ نہیں, ایک ڈھانچہ بن گئے مچھلی کے پیٹ میں. لیکن 40 دن اور 40 رات کے بعد حضرت یونس نے ایک دعا پڑھی. بولو سبحان اللہ. کیا پیاری دعا پڑھی حضرت یونس علیہ السلام نے. وہ مچھلی کے پیٹ میں دعا پڑھی. بس وہ دعا پڑھنا تھا. بولو سبحان اللہ. وہ دعا پڑھنا تھا, حالانکہ پڑھانے والا خود اللہ. ارے بولو پڑھانے والا خود اللہ. لیکن اللہ نے کہا میرے یونس 3 اندھیروں میں دعا پڑھی, مجھے بہت پسند آ گئی. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تو مجھے پسند آ گیا, میرا یونس تو مجھے پسند آئی. اتنی پیاری دعا تو نے پڑھی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اوپر. وہ جو مچھلی 40 دن 40 رات سے سمندر کی گہرائی میں تو اوپر آئی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کنارے پہ جاؤ. مچھلی کنارے پہ آئی. اللہ نے کہا اپنا منہ کھولو. حضرت مچھلی نے اپنا منہ کھولا, حضرت یونس باہر آ گئے. بولو سبحان اللہ. لیکن جب باہر آئے تو بدن پہ نہ کپڑا ہے نہ چمڑی ہے, ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. بڑے پریشان ہیں. باہر آ کر بھی وہی پڑھ رہے جو کہاں پڑھا تھا, 3 اندھیروں میں. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, سمندر کی گہرائی کا اندھیرا. وہی دعا حضرت یونس علیہ السلام نے باہر آ کر پڑھی. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, جبرائیل جاؤ جنت کا کھانا اور جنت کا پانی لے کر جاؤ. حضرت یونس کو جب ملا پھر جوان ہو گئے. اللہ نے کہا نبی تھے, ابھی بھی تم میرے نبی ہو. بولو سبحان اللہ. وہ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں بولو ایک دعا. چلو وہ دعا پڑھی, مصیبت ختم. ہاں بولو نا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ختم, رات کا اندھیرا ختم, اور سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ختم, اور باہر آئے تو جنت کا میوہ. بولو سبحان اللہ. جنت کا کھانا, جنت کا پانی, جبرائیل کی ملاقات. پہلے بھی نبی اب بھی نبی. مطلب ساری مصیبتیں ختم, ہر مصیبت ختم, اور ہر خوشی آپ کے قدم. ہر مصیبت ختم, ہر خوشی آپ کے قدم. جب یہ قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ وہ یونس تھے,
بولو وہ یونس تھے، انہوں نے یہ دعا پڑھی، میں نے سب مصیبتوں سے نجات دلائی اور ساری خوشیاں ان کے قدموں پہ لا کر رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا میری قسم، میرے مصطفیٰ یہی دعا آپ کی امت پڑھے گی، آپ کی امت کا مرد پڑھے گا، آپ کی امت کی عورت پڑھے گی، قیامت تک پڑھیں گے۔ جس اللہ نے حضرت یونس سے مصیبت کو ختم کیا اور خوشی کو قدم پر لایا، وہی اللہ تمہارے امتی کی مصیبت کو بھی ختم کر دے گا۔ جان کی پریشانی ختم، مال کی پریشانی ختم، اولاد کی پریشانی ختم، بیوی کی پریشانی ختم، سماج سوسائٹی کی پریشانی ختم۔ لیکن جو حضرت یونس نے دعا پڑھی، وہ دعا آپ کا امتی اخلاص کے ساتھ پڑھے گا۔ اللہ فرماتے دعا وہی ہے، اللہ وہی ہے، آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، بس اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، وہ اللہ آج بھی تمہاری تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ اب یہ پوری بات میں آپ کو قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں، پارہ نمبر 17، بولو پارہ نمبر، جس میں حضرت یونس کا 3 اندھیروں میں کیا کرنا؟ دعا پڑھنا، اللہ کا مصیبتوں کو ختم کرنا، جنت کو قریب لے کر آنا، اور پھر اللہ کا کہنا میرے آخری نبی آپ کا امتی پڑھے گا، میں ان کی مصیبت کو بھی ختم کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ پورا واقعہ بولو کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 17، بولو نا پارہ نمبر، کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے آپ لوگ۔ کون کون پڑھے گا؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں نا، ماشاءاللہ۔ پارہ نمبر یاد ہے؟ پارہ نمبر 17۔ یہ کوئی سورہ یاسین کی تھوڑی آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ یاسین یاد ہوتی مولانا سراج؟ بہت سوچ، پوچھو کیوں؟ دکان کا شٹر اوپر کرو، سورہ یاسین پڑھو۔ ایک سورہ یاسین کم وقت پڑھتا ہے، وہ بھی پیسے کے لیے پڑھتا ہے۔ صحیح میں میرے دوستو، جب تک یہ موبائل کی شیطانیت ہمارے پاس رہے گی نا، وہاں تک قرآن پاک کی نعمت ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ بہت سارے بچے مولانا سراج، میرے پاس تو وہ تعویذ کے روم میں نا بہت آتے، اتنا آتے، 2 پارہ حفظ کیا چھوڑ دیا، 8 پارہ حفظ کیا چھوڑ دیا۔ اب یہ تازہ بچہ جس کے ابا کے انتقال کو 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، اس کی ماں روتی روتی آئی، میرا بیٹا نہ دنیا پڑھنا چاہتا ہے نہ دین پڑھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا موبائل ہوگا؟ کہاں بس پورا دن موبائل میں بزی رہتا ہے۔ کیا شیطان ہمارے پاس آیا ہے، کیا شیطان ہمارے پاس آیا ہے۔ اللہ کی قسم کسی کو کینسر ہو جاوے نا، یا کوئی دارو پیوے نا، ارے بولو کینسر ہو جاوے نا، دارو پیے نا، جوا کھیلے نا، چلو آخری درجے میں مرے گا، مگر موبائل کا نشے والا موت کے وقت کلمے سے محروم ہو جائے گا۔ میرے شیخ جو فرانس میں رہتے ہیں، فرانس میں، میں ادھر ہوں، میرے شیخ فرانس میں، ان کا نام ہے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہ۔ آپ سوچتے ہوں گے نا قاری احمد علی انڈیا کا، شیخ فرانس کا، وہ بہت لمبی کہانی ہے، کبھی موقع رہے گا تو بتاؤں گا، لیکن بہت لمبی کہانی کہ میں انڈیا کا اور میرے شیخ فرانس کے، وہ ایک عجب کہانی ہے، اور اس کہانی کے یوں کہو کہ سب سے بڑے رہبر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اشارے ہیں۔ لیکن خیر مجھے اس وقت یہ بتانا ہے، ابھی میں اپنے شیخ سے باتیں کر رہا تھا تو مجھے کہا کہ سب سے خطرناک چیز اگر کوئی اس وقت ہے تو غفلت، سب سے خطرناک چیز ہے تو کیا ہے؟ غفلت ہے۔ کہتے ہیں موت سے بھی خطرناک ہے، پورا دن موبائل موبائل موبائل، نہ دین نہ دنیا، یہ غافل آدمی ہے جس کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا کا کوئی ہنر ہے، وہ غافل ہے۔ میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، فرمایا موت سے خطرناک غفلت ہے کہ موت آئے گی، زندگی چھوٹے گی، بیوی سے الگ ہوگا، بچوں سے الگ ہوگا، لیکن غفلت میں مرے گا تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، ایمان چلا جائے گا، اللہ کی معرفت رخصت ہو جائے گی۔ تو میرے پیاروں، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو حرز جان بنا لو۔ کون کون تیار ہے؟ اللہ کی قسم ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی، ساری خوشیاں ہمارے قدموں میں آئے گی، لیکن ہم اس پر عمل کریں گے۔ کون سا پارہ میں نے آپ کو بتایا؟ پورا واقعہ 17واں پارہ، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا۔ اتنے پیارے انداز میں اللہ نے فرمایا وَذَنُّونِ الرَّغَبَ مغاضبا، اللہ نے یہ نہیں کہا میرے یونس غصے میں آئے، کہا مچھلی والے بہت غصے آ گئے، کیونکہ کس کے پیٹ میں گئے تھے؟
اللہ نے بھی کتنی اچھی تعبیر کی، وزن نون، یہ نہیں کہا کہ میرے یونس نے ایسا ایسا غصے میں کہا وہ مچھلی والے، کون؟ حضرت یونس، نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والے. وزن نون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان پڑھو لا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. بول دو سبحان اللہ، بول دو ایک ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. کتنے پیار سے اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے مچھلی والے، یعنی میرے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام غصے میں بولو کہاں سے نکل گئے؟ نینوا سے فرات چلے گئے، فرات سے کشتی میں بیٹھ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 40 دن 40 رات 3 اندھیروں میں رہے. کبھی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کبھی رات کا اندھیرا، کبھی سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مگر 40 دن اور 40 رات کے بعد نہ بدن پر چمڑی ہے، نہ بدن پر کپڑا ہے، نہ بدن پر گوشت ہے، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، مگر اتنی گہرائی میں بھی اللہ کو پکارا، لا سجدے کے لائق کون؟ سارا کارواں چلانے والا کون؟ رات اور دن کا بدلنے والا کون؟ حضرت یونس نے فرمایا ہم کسی کے سامنے نہ جھکے، اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے. سبحانک، یہ میں ترجمہ کرتا اللہ ہم ناپاکوں کے ناپاک ہے اور تو پاکوں کا پاک. بولو ہم ناپاکوں کے ناپاک اور اللہ تو پاکوں کا پاک. انی کنت من الظالمین، اللہ میں گنہگار تھا، گنہگار ہوں اور معلوم نہیں کب تک گناہ کرتا رہوں گا، لیکن اللہ کرنے دھرنے والا تو تو ہی ہے. میرے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں، میرے ہزاروں سجدوں سے تیری عزت میں کوئی بڑھوتی ہونے والی، میرے خربوں گناہوں سے تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں. بس حضرت یونس نے 3 اندھیروں میں یہ دعا پڑھی. اللہ نے فرمایا فَاسْفَدَجَبْنَا لَهَا، جاؤ میں نے قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. اللہ نے فرمایا ساری مصیبتیں میری قسم میرے یونس تیرے قدم سے نکال لی اور ساری خوشیاں تیرے قدم میں ڈالی. لیکن اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اپنے امتی کو کہہ دو اگر میرے یونس کو یہ دعا میں کامیابی ملی ہے میں آپ کے ہر امتی کو کامیاب کر دوں گا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جیسے یونس کامیاب ہو گئے اللہ فرماتے میری قسم آپ کا امتی بھی کامیاب ہو جائے گا. میرے پیاروں شرط ہے دل کی گہرائی سے کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی مجھے کسی نے سنایا حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے مفتی حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم، اور انہوں نے جو قلم ان کا کیا قلم ہے، سارے بخاری ترمذی مسلم بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کے پڑھنے والوں کے لیے ایسی گائیڈ لکھی ہے کہ پڑھنا پڑھانا آسان ہو گیا. انہوں نے بھی یہ محرم کے مہینے میں اپنی ایک چھوٹی سی کلپ لائی، اس میں یہی تھا کہ آج اگر ہم سب جھمیلوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو پڑھتے جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جو ترجمہ میں نے کیا نا وہ سوچتے سوچتے پڑھے. کیا ترجمہ؟ اے اللہ میری پیشانی نہ جھکے گی، صرف جھکے گی تو کس کے سامنے؟ ہم سجدہ کریں گے تو کس کے سامنے؟ ہم رکوع کریں گے تو کس کے سامنے؟ ہمارا یقین ہمارا ضمیر اندر سے کہے گا ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون؟ ہمیں روزی دینے والا کون؟
کون, ہمیں اولاد دینے والا کون. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہے سبحانک, اللہ میں ناپاکوں کا ناپاک, کمینوں کا کمینہ, اور تو پاکوں کا پاک ہے. انی کنت من الظالمین, گنہگار تھا, گنہگار ہوں, اور معلوم نہیں کب تک گناہ کے دلدل میں پھنسا رہوں گا. فاستجبنا, اللہ جو یونس کی سننے والا میری بھی سن لے, اور میرے کو بھی مصیبت سے اور گناہوں سے چھڑا دے. بولو نہ چھڑانے والا کون. تو آج اگر نبوی والے یہ طے کر لے کہ ہم جہاں اپنی نمازیں پڑھتے ہیں, جو بھی ہم فرائض ادا کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں آج یہ انمول تحفہ لے کر چلے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ایک بات یاد, اسے پڑھنے کا نہیں ہوتا, سوچ سوچ کے پڑھنے کا. ہم اصل میں تسبیح میں کوانٹیٹی دیکھتے ہیں اور اللہ کوالٹی چاہتا ہے. ہم یہ کرتے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا, کیا پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کو پوچھو 1.25 لاکھ میں کوئی ایک مرتبہ تو ترجمے پر غور کیا, تیری آنکھیں بھر آئی, آنکھوں سے آنسو ٹپکا, کہے گا نہیں. وہ 1.25 لاکھ کام کا نہیں. اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں, کوالٹی. اللہ کے یہاں کمیت نہیں, کیفیت کیا ہوتی ہے, اللہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں.